سوال ہوا کہ کیا پاکستان نے گزشتہ رات افغانستان میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا؟ کیا افغانستان میں نور ولی محسود کو نشانہ بنایا گیا؟ صحافی کا ڈی جی آئی ایس پی آر سے سوال۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جواب دیا کہ افغانستان کو بار بار کہا کہ اپنی سرزمین کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی آماج کا نہ بننے دے۔ پاکستان کی علاقائی خود مختاری کے لیے جو کرنا پڑا ہم کریں گے۔ ہم نے افغانستان کو دہشت گردی کے ثبوت بھی فراہم کیے۔ رپورٹ آ رہی ہے کل ایک اسٹرائک ہوئی ہے کابل کے اندر جس میں ٹی ٹی پی کے جو کمانڈر نور ولی محسود ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں اسٹرائک کے بارے میں سر بتائیے گا کیا انفارمیشن ہے، اور دوسرا اب افغانستان کے والے سے پالیسی کیا ہوگی کہ بار بار کہا گیا کہ روکیں ان کو، نہیں روکا گیا، تو اب کیا ہارڈ پرسوٹ ہوگا، وہاں جا کے کاروائیاں ہوں گی، کیا ہوگا مستقبل میں؟ یہ جو آپ نے اسٹرائک کی بات کی، اس پہ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں اور افغانستان کے آئی تھنک جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں ان کی زبان سے بھی کچھ اسٹیٹمنٹ آئی ہے۔ وی ہیو نوٹڈ دیٹ۔ ہم افغان حکومت سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ آپ برائے مہربانی آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ یونیلیٹرل لیول پہ بھی ملٹی لیٹرل لیول پہ مختلف فورمز پہ بات چیت کی جاتی ہے۔ یس وی ڈو انگیج دیم اینڈ وی کلیئرلی کمیونیکیٹ اینڈ وی پٹ دی ایویڈنس کہ یہ آپ کے پاس وہاں پہ لیڈرز ہیں، یہ ان کے خارجیوں کے سہولت کار ہیں جو موجود ہیں، یہ آپ کے مراکز ہیں جو وہاں موجود ہیں۔ تو یس وی انگیج، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت، پاکستان کی ٹیریٹریل انٹیگریٹی کے لیے we are doing and we will continue to do whatever is necessary۔ اس میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ کے پی میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ قومی ادارے کسی سیاسی شعبہ بازی سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ مزید کہا کہ منفی سیاست، الزام تراشی، خارجی مافیا کی سہولت کاری کے بجائے اپنا فرض ادا کریں۔ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں پر زمین تنگ کر دی جائے گی۔ ہمارے شہداء کا خون کبھی رائگاں نہیں جائے گا۔ سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبہ بازی۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے۔ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ 2024 میں خیبر پختونخوا میں 14,500 سے زائد آپریشنز کیے گئے، 769 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشن کے دوران کے پی کے 577 افراد شہید ہوئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس۔ کہا رواں سال کے پی میں 917 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام بہادری سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 2024 کے دوران خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 14,535 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے۔ روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی تعداد 40 کے لگ بھگ ہے۔ سال 2024 میں ان آپریشنز کے دوران 769 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جو کہ یومیہ 2.1 بنتی ہے۔ 2024 میں ان آپریشنز کے دوران خیبر پختونخوا میں 577 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں پاک فوج کے 272 بہادر آفیسرز اور جوان، پولیس کے 140 جبکہ 165 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں۔ اسی طرح 2025 کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں رواں سال کے دوران اب تک 15 ستمبر تک 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جو کہ تقریباً 40 آپریشنز یومیہ بنتے ہیں۔ ان آپریشنز کے دوران 917 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 3.5 ہے۔ سال 2025 میں خیبر پختونخوا میں ان آپریشنز کے دوران 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کی، جس میں پاک فوج کے 311 بہادر آفیسرز اور جوانان، پولیس کے 73 جبکہ 132 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں۔ اگر ہم گزشتہ 10 سالوں میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے دوران جہنم واصل کیے گئے خارجیوں کا تقابلی جائزہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں
کہ while the incident started increasing from year 2021 onwards, the response also went up and more number of Kharjis were killed during the subsequent years. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رواں سال جو خارجی مارے گئے ہیں ان کی تعداد پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہے. اسی طرح جو پچھلے سال مارے گئے تھے وہ اس سے پچھلے 9 سال میں سب سے زیادہ تھے. تو جہاں آپ کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی نظر آتی ہے وہاں ریاست کی طرف سے افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسی، قانون نافذ کرنے والوں کا رسپانس بھی آپ کے سامنے ہے.